غزہ پر اسرائیلی حملوں کا یہ 62واں دن ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ الجزیرہ کے مطابق فلسطینی ریزسٹنس کے ساتھ ان اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ غزہ کے علاقے خاص طور پر سودن غزہ کے خان یونس میں گھس آئے ہیں زوردار جھڑپیں ہوئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے یہ مانا ہے کہ ان جھڑپوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسی دوران الجزیرہ نے امریکی سینیٹر وان ہالن کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ غزہ میں امریکی آرٹلری اور بم استعمال کیے جا رہے ہیں اور ہم نے اسے خریدنے کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ایسا بل لانے کی تیاری کر رہا ہوں جس کے تحت ہمارے ملک کے اسلحے اس طرح استعمال ہوں جو انٹرنیشنل ہیومن لاز کے خلاف نہ ہو۔ آج صبح ہونے سے قبل اسرائیلی فوجیوں نے ویسٹ بینک میں طول-کرم میں ثابت ہاسپٹل کو گھیر لیا ہے اور وہ اس کی ایمبولینسوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ جب سے اسرائیلی افواج طول-کرم میں داخل ہوئی ہیں وہاں کم سے کم 30 ملٹری وہیکلز موجود ہیں اور فوجی وہاں کے کیمپوں کا گشت لگا رہے ہیں۔ انہوں نے 5 فلسطینیوں کو گھروں میں ریڈ کر کے گرفتار کیا ہے۔ ساتھ ہی فلسطینی ریزسٹنس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے ایکسپلوسیوز سے اسرائیلی فوجیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے سینٹر میں واقع ایک رہائشی کمپلیکس پر بمباری کی ہے جس میں 10 لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ بہت سے لوگ اب تک عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ ایک دوسرے اخبار العربیہ الجدید نے اس واقعے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 23 بتائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جوالیہ کیمپ اور شہر رفح میں آرٹلری شیلنگ جاری ہیں۔ بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر نارتھ غزہ میں ریڈ کراس نے اپنی سروسز سسپینڈ کر دی ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بتایا ہے کہ پورے غزہ میں ہر جگہ اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے درمیان لڑائی جاری ہے اور ہیومینیٹیرین ریلیف رک گئی ہے جس کا عام لوگوں پر تباہ کن اثر پڑا ہے۔ فلسطینی ریڈ کراس نے کہا ہے کہ اس کے پاس مصری ریڈ کراس کے رفح بارڈر کراسنگ سے انسانی امدادی سامان کے ساتھ 80 ٹرک پہنچے ہیں جن میں کھانے پینے کا سامان، پانی، دوائیں اور دوسرے امدادی سامان لدے ہیں۔ ایک امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر الزبیتھ وارن نے کہا ہے کہ غزہ میں 15,000 لوگوں کا مارا جانا اسرائیل کی اخلاقی ہار ہے۔ امریکی فارن سیکریٹری اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اسرائیل کی اتنی مدد کریں کہ 7 اکتوبر جیسے واقعات نہ دہرائے جا سکیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں غزہ کے بے گناہ لوگوں کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس میں اس مسئلے پر کہ جنگ کے بعد غزہ کا کیا ہو بحث جاری ہے۔ اسرائیل کے فارن منسٹر ایلی کوہن نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریچ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا اس عہدے پر قائم رہنا ورلڈ پیس کے لیے خطرہ ہے۔ دراصل گوٹریچ نے UN کے فاؤنڈنگ چارٹر کی دفعہ 99 کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے غزہ پر حملوں سے متعلق ایک پیغام سیکیورٹی کونسل کو بھیجا تھا اور انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو درپیش خطرے کی بات کہی تھی۔ جمعہ کو غزہ میں جنگ بندی پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے۔ عرب دنیا نے UN کے فاؤنڈنگ چارٹر کی دفعہ 99 کے استعمال کا خیر مقدم کیا ہے جس کے ذریعہ سیکریٹری جنرل ان معاملات سے جسے وہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو خطرہ سمجھتا ہے سیکیورٹی کونسل کو الرٹ کر سکتا ہے۔ اسے ایک بڑا قدم سمجھا جاتا ہے۔ اس دفعہ کا استعمال کئی دہائیوں سے نہیں ہوا تھا، پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں لیکن اس دفعہ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ UN کے اسپوکس مین نے بتایا ہے کہ سلامتی کونسل کو فاؤنڈنگ چارٹر کی دفعہ 99 کے تحت اس لیے الرٹ کیا گیا ہے کیونکہ UN یا اقوام متحدہ غزہ میں انسانی کاموں میں ناکام رہی ہے۔ یہاں 15,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں 130 UN کے ورکرز بھی شامل ہیں۔ اسی دوران ساؤتھ افریقہ کے جسٹس منسٹر نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیورٹزم کے بغیر اسرائیل کے وار کرائم یا جنگی جرائم کی جانچ لازمی ہے کیونکہ جو کچھ بھی اسرائیل میں کیا گیا ہے وہ جنگی جرائم کی ڈیفینیشن کے تحت آتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ غزہ پر تازہ اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔